بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کے مفہوم سے کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے قاری قرآن ایسے ہوں گے کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجے گا۔ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن بھی پڑھیں گے اور قرآن ان پر لعنت بھی بھیجے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھیں گے اور قرآن ان پر لعنت بھی بھیجے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قاری قرآن ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان پر لعنت بھی بھیجے گا۔ وہ ہیں کہ جو قرآن کو جانتے ہوئے قرآن کو صحیح نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر ان کو صحیح نہیں پڑھیں گے۔ تو سبق ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سبب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی قرآن کی طرف توجہ دلائی جائے، قرآن پاک پڑھنے کا انداز سکھایا جائے۔ اب سبق آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر زبر زیر اور یہ ہے پیش۔ زبر زیر اور پیش ان کو بولتے ہیں حرکات۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، یعنی کہ ان کو جھٹکا بھی نہیں دینا اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ اب دیکھیں اس کی شکل اور اس کی شکل، اس کی شکل یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب ایک جگہ پہ کسی طرح اور لکھیں گے زبر زیر اور یہ ہے پیش، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی سیم ہے، یہ بھی سیم ہے، زبر یہ زیر بھی سیم ہے اور یہ زیر بھی سیم ہے، یہ پیش بھی ہے اور یہ بھی پیش، دونوں سیم ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کرنا ہے کہ چلو ادھر ہم لکھ لیتے ہیں با، ٹھیک ہے، با۔ ادھر بھی ہم لکھ لیتے ہیں با اور ادھر بھی لکھ لیتے ہیں با۔ یہ ہو گیا با زبر با، با زیر بھی، با پیش بو۔ اب ادھر بھی ہم با لکھیں گے لیکن ہم اس کو شکل اس کی چینج کریں گے، یعنی کہ یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ہے یا، یہ ایسے ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی زبر ہے، یہاں پر بھی زبر ہے، یہاں پر بھی زیر ہے، یہاں پر بھی زیر ہے، یہاں پر بھی پیش ہے اور یہاں پر بھی پیش ہے۔ اب کسی جگہ پہ با کے اوپر زبر اس طرح آ رہی ہے، کسی پر زبر اس طرح آ رہی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اب ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ یہ ہیں حرکات، ان کو بولتے ہیں حرکات، ٹھیک ہے، اور ان کو بولتے ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اچھا زبر اس پر بھی ہے، اس پر بھی زبر ہے، اس کو حرکات بول رہے ہیں اور اس کو ہم حروف مدہ بول رہے ہیں۔ اس کو ہم حرکات اس لیے بول رہے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، اور حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کرنا تو ہم پڑھیں گے اس کو با زبر با، با زیر بھی، با پیش بو۔ اور حروف مدہ کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اب حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس پر بھی حرکت ہے، اس پر بھی حرکت ہے، یہ حرکات ہیں، یہ حروف مدہ ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے ہم نے با زبر با، با زبر الف با،
बा जेर बी, बा जेर या बी, बा पेश बू, बा पेश वाव बू। इन चीजों का खास ख्याल रखा जाए ताकि इसमें भी जो शक्ल लिखी हुई है बा की और इसमें भी बा की जो शक्ल लिखी हुई है, इन दोनों के पढ़ने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। इसको हमने बगैर खेचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ, बगैर खेचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है, और हमने इसको एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। अब एक और हरकत है लेकिन वो उनको बोलते हैं खड़े हरकत, खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। ठीक, बा खड़ी जबर बा खड़ी जेर भी, बा उल्टा पेश भी। हुरूफ मद्दा को और जो ये खड़ी हरकत है इनको बराबर सेम पढ़ना है कि खड़ी हरकत को भी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और हुरूफ मद्दा को भी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब देखिए इसके लिखने में भी फर्क है और दोनों के लिखने में फर्क है। ये खड़ी नहीं है, ये खड़ी आवाज जो इसकी पहचान है ना, खड़ी जबर, ये बता रही है, यही बता रही है कि इसको लंबा करके हमने पढ़ना है। तो बा खड़ी जबर बा खड़ी जेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू, बा बी बू, बा बी बू, बा बी बू। अब एक और वो है ये जबर और 2 जबर, ये जबर इधर इनको बोलते हैं हुरूफे ली। क्या बोलते हैं? हुरूफे ली। बा जबर वाव बऊ, बा जबर या बई। इसको बगैर खेचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ना है। बा जबर वाव बऊ, बा जबर या बई। इसको कई अल्फाज को थोड़ा सा नरम नहीं किया जाता, लेकिन इस पे हमने कोशिश करनी है कि इन जो अल्फाज है इनको हमने नरमी के साथ अदा करना है ताकि कुरान पाक पढ़ने में खूबसूरती पैदा हो। बा जबर बा जेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, बा जबर अलिफ बा जेर या बी, बा पेश वाव बू, बा बी बू, बा खड़ी जबर बा खड़ी जेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू, बा जबर वाव बऊ, बा जबर या बई, बऊ बई।